Let's go! 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے فوراً بعد ملا عبدالجبار عمری کو ایک پیغام موصول ہوا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو فوری طور پر قندھار پہنچے۔ قندھار اس وقت طالبان کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ عمری جب قندھار پہنچتے ہیں تو انہیں طالبان کے اس وقت کے سربراہ ملا عمر کے قابل اعتماد باڈی گارڈ ملا شیری نے بتایا کہ ایک نہایت اہم ذمہ داری آپ کے سپرد ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ملا شیری نے عمری سے پوچھا کہ کیا تم ملا عمر کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتے ہو تاکہ امریکی انہیں تلاش نہ کر سکیں؟ عمری نے فوری حامی بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا، ضرورت پڑے تو میں انہیں اپنی بیوی کے برقعے میں بھی چھپا دوں گا۔ اس کے بعد ملا شیری ملا عبدالجبار عمری کو گاڑی میں بٹھا کر قندھار کے مشہور میدان توک میں پہنچتے ہیں، جہاں طالبان کا ایک چھوٹا سا گروپ ان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی عمری گاڑی سے اتر کر اس گروپ کی طرف بڑھتا ہے تو ملا عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے محفوظ جگہ فراہم کر سکتے ہو یا نہیں؟ عمری نے جواب دیا، حفاظت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں اپنی پوری کوشش ضرور کروں گا۔ دوپہر کے وقت ملا عمر ایک سفید ٹویوٹا گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ اس گاڑی میں ملا عبدالجبار عمری، ملا عزیر اللہ اور ایک نامعلوم شخص بھی سوار ہو گئے۔ یہ قافلہ قندھار کے شمال مشرق کی جانب روانہ ہوا اور زابل صوبے کی طرف جانے والی سڑک پر رواں دواں ہو گیا۔ دسمبر 2001 وہ وقت تھا جب امریکہ 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پر حملہ کر چکا تھا۔ طالبان حکومت زوال کے قریب تھی۔ طالبان قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت چھوڑ کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑے گی۔ دوسری طرف امریکہ نے طالبان قیادت کے سروں کی قیمت مقرر کی اور ملا عمری کے سر کی قیمت تقریباً $10 ملین رکھی گئی، جو ایک غیر معمولی رقم تھی اس وقت کے حساب سے۔ ان حالات میں طالبان قیادت نے خود کو خفیہ اور محفوظ مقامات پر چھپانا شروع کر دیا۔ قندھار میں اپنے آخری اجلاس میں ملا عمر نے طالبان کی کمانڈ اپنے قریبی ساتھی ملا عبید اللہ ہوتک کے حوالے کی، جو پہلے دور میں طالبان کے وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے۔ ملا عبید اللہ نے ملا عبدالجبار عمری کو ذمہ داری سونپی کہ وہ ملا عمر کو حفاظت میں رکھے۔ عمری نے، جو زابل صوبے کے ایک قبائلی سردار اور طالبان میں درمیانی درجے کی حیثیت رکھتے تھے، ملا عمر کو قندھار سے اپنے علاقے زابل لے گئے۔ شام تک سفید ٹویوٹا گاڑی زابل کے شہر قلات کے ایک گاؤں پہنچ گئی۔ وہاں ایک کچا گھر تھا جس میں 5 کمرے، ایک صحن، تندور اور پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ اس گھر میں ایک خفیہ کمرہ بھی تھا جو انگریزی حرف ایل کی شکل میں تھا اور باہر سے اس کا اندازہ لگانا مشکل کیا بلکہ ناممکن تھا۔ اس کمرے کے اندر ایک چھوٹا کچن اور بیت الخلاء بھی موجود تھا۔ ملا عمر کو اسی خفیہ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ عمری نے گھر کے پچھلے حصے میں گڑھا کھودا اور سفید ٹویوٹا گاڑی کو زمین بوس کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسی گھر میں عمری کا خاندان بھی رہتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سختی سے ہدایت دی کہ اس خاص مہمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے، ورنہ سب کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ملا عمر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، کبھی کبھار دھوپ سیکنے کے لیے صحن میں آ جاتے۔ ان کے پاس ایک بغیر سم کارڈ والا نوکیا فون بھی موجود تھا، جس میں وہ قرآن کی ریکارڈ شدہ تلاوت سنتے رہتے تھے۔ عمری خود ان کے کھانے پینے اور ضروریات کا خیال رکھتے تھے، جبکہ ڈرائیور استاد عبدالصمد پیغامات لانے لے جانے اور راشن کا انتظام کرتے تھے۔ ملا عمر اکثر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گھنٹوں ذکر میں مشغول رہتے۔ شام کے وقت وہ BBC پشتو ریڈیو سنتے تھے، جبکہ ساتھ والے کمرے میں عمری وائس آف امریکہ سنا کرتے تھے۔ اسی دوران امریکی افواج نے قلات کے گھر کی تلاشی کی مہم شروع کر دی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکی فورسز عمری کے گھر تک پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ ملا عمر اور عمری باغیچے میں بیٹھے تھے کہ اچانک امریکی فوج اندر داخل ہو گئی۔ دونوں فوراً جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی اور پوری رات وہیں رہے۔ دوسری مرتبہ امریکی فوج نے گھر کی تلاشی لی، مگر خفیہ کمرے تک نہ پہنچ سکے کیونکہ اس کا دروازہ ایک الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ 2004 میں امریکیوں نے اس کے گھر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر فوجی اڈہ بنانا شروع کر دیا۔
اس پر ملا عمر نے جگہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زابل کے تقریباً 25 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں ساویلی کے علاقے میں منتقل ہو گئے، جہاں دریا کے کنارے ایک چوپڑی بنائی گئی جس کے نیچے پانی کا نالا بھی بہتا تھا، تاکہ خطرے کی صورت میں فرار ممکن ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملا عمر کی صحت خراب ہونے لگی۔ وہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور عربی میں لکھنا بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے 4 نوٹ بکس لکھے جنہیں ان کے سوا کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ بالآخر 23 اپریل 2013 کو ملا عمر کا انتقال ہو گیا۔ اسی رات علاقے میں شدید آندھی چلی، جسے ان کے قریبی ساتھیوں نے ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیا۔ ملا عبدالجبار عمری نے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا عمر کو ایک بے نشان قبر میں دفن کیا اور اس عمل کو ویڈیو کی شکل میں محفوظ کیا۔ بعد میں یہ خبر ان کے بیٹے جو کہ کوئٹہ میں رہتے تھے ملا یعقوب اور اس کے سوتیلے بھائی ملا عبدالمنان تک پہنچ گئی۔ طالبان قیادت نے فیصلہ کیا کہ ملا عمر کی موت کا اعلان فوری طور پر نہ کیا جائے، کیونکہ افغانستان سے امریکہ جانے والی ہے۔ اگر یہ بات ہم نے واضح کر دی تو شاید وہ اور بھی رک سکے۔ اسی وجہ سے جولائی 2015 میں اس کی وفات کا باضابطہ اعلان ہوا، جبکہ 2 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ 2021 میں امریکی افواج افغانستان سے نکل گئی اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ 2022 میں طالبان نے وہ سفید ٹویوٹا گاڑی بھی زمین سے نکالی اور ان کی باڈی کو بھی اچھی جگہ منتقل کر دیا، جو برسوں پہلے زمین میں دفن کی گئی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار میں رہے۔ خدا حافظ۔